اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے جناب کہ اگر کوئی انسان واقعہ کربلا کی تحلیل کرے، یعنی اس واقعے اور تحریک امام حسین علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے اپنی عقل کو استعمال کرے، تو کیا دین کی روشنی میں اس کا یہ عمل درست ہے؟ اگر اس عمل میں خطا ہو گئی تو کون ذمہ دار ہے؟ وہ خود ذمہ دار ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی وہ پراپرلی اس کو انالائز کرنے کی کوشش کرے، اپنی طرح سے کوئی گنجائش نہ چھوڑے۔ باقی اگر اتفاقاً اسے کوئی غلطی کسی ایک جگہ پر ہو رہی ہے تو یہ تو ہر چیز کے اندر ہوتی ہے، اس کی وجہ سے آپ کام تو نہیں چھوڑ دیتے۔ اگر آپ فرض کیجئے مثلا یہ چائے آ گئی تو چائے بنانے کے اندر کبھی غلطی ہو جاتی ہے، چینی کم رہ گئی یا پتی کم پڑ گئی، تو کیا سیکنڈ ٹائم آپ چائے نہیں بناتے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ایک دفعہ مجھ سے چائے غلط بن گئی تھی لہٰذا سیکنڈ ٹائم میں چائے نہیں بناؤں گا۔ واٹ ڈز دس مین؟ یہ کیا ہے؟ تو بہت سطحی بات ہے۔ ہوتا ہی یہ ہے کہ ٹرائل اینڈ ایرر کے ذریعے سے انسان اپنے انالیٹیکل جو اسکلز ہیں ان کو بڑھاتا ہے، تجزیہ کرتا ہے، تحلیل کرتا ہے۔ ایسا کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا، اس طریقے سے کیوں ہوا، اس طریقے سے کیوں ہوا۔ یہی ایک استاد کا کام ہوتا ہے۔ جو بچہ ہے وہ تو ظاہر ہے کہ سوال کرے گا۔ اس بچے کے سوال کو آپ یہ کہہ کر خاموش کر دیجئے کہ تمہیں نہ تجزیے کا حق ہے نہ تحلیل کا حق ہے۔ آپ اس کو کہیں گے کہ بیٹا ذرا اس پر غور کرو۔ آپ اس کو ایک ٹاسک دیں گے، آپ اس کو ایک ہوم ورک دیں گے جس کے ذریعے سے اسی چیز کو بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ منطق پڑھائی کیوں جاتی ہے؟ منطق پڑھائی ہی اس لیے جاتی ہے کہ انسان جو ہے اپنے فکر کو سلیم بنا سکے، اپنے فکر کو درست کر سکے۔ اب اگر ایک انسان اس کے اپلیکیشن کے اندر کہیں کوئی ایرر کرتا ہے تو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ کیا مثلا مغالطہ دے رہا ہے، ایک فالیسی کریٹ کر رہا ہے، تو یہ حقیقتاً مجرم ہے، تب تو یہ حقیقتاً ذمہ دار ہے۔ جیسے بہت سارے ناصبی ہیں، بہت سارے دشمنان اہل بیت ہیں، انہوں نے واقعہ کربلا کی جو تحلیل کی ہے وہ تو جانتے بوجھتے انہوں نے خاص اینگل سے کی ہے۔ وہ جو کر رہے ہیں ان کا پرپز ہی غلط ہے، ان کا پرپز ہی بڑا نیگیٹو ہے۔ وہ تو چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کو خارجی بنا کر پیش کریں۔ انہوں نے تو یزید کی، آپ کی یقیناً یہ علم ہوگا کہ بعض ایسے، میں نہیں کہہ رہا مین اسٹریم جو ہمارے برادران اہل سنت ہیں، وہ یزید کی نبوت تک کے قائل ہو گئے ہیں۔ ایسے بھی افراد آپ کو ملیں گے تاریخ کے اندر جنہوں نے یزید کو نبی تک کہہ دیا۔ تو وہ تو ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ بالکل اوپن مائنڈ کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے اس اقدام کو انالائز کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے اندر سامنے والے کو کیا سوال کا آپ حق نہیں دیں گے؟ آپ سامنے والے کو سوال کا حق دیں گے، پھر آپ بتائیں گے کہ اس سوال کا یہ جواب بنتا ہے، اس سوال کا یہ، اس اعتراض کا یہ جواب بنتا ہے، اس اعتراض کا یہ جواب بنتا ہے۔ مثلا ایک مشہور جملہ ہے کہ بھئی امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی، امام حسین علیہ السلام کربلا کیوں آئے؟ آپ فوراً کہہ دیجئے کہ نہیں خاموش ہو جائیے، خاموش ہو جائیے، خاموش ہو جائے۔ کیا مطلب خاموش ہو جائیے؟ سوال تو بنتا ہے۔ اسی سوال کو پھر آپ انالائز کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جو کربلا میں آئے تو اس کی کیا بنیاد تھی؟ دونوں کے معاملات کس طریقے سے ڈیفرنٹ تھے؟ کیا وجہ تھی کہ وہاں پر یہ کام کیا گیا، کیا وجہ تھی کہ یہاں پر یہ کام کیا گیا؟ یہ تجزیہ، یہ تحلیل ہے۔ اس کے اندر فرض کیجئے کہ ڈائلاگ جب ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ کسی کی بات ویک ہو، وہ جان بوجھ کر وہ ایسی بات نہیں کر رہا ہے، وہ سمجھنے کے لیے کر رہا ہے، کوئی حرج نہیں، اسی کو آپ کریکٹ کیجئے۔ یہی علمی ارتقاء ہوتا ہے، یہی علمی ترقی ہوتی ہے۔ اتنے سارے افراد جب تجزیہ کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر ایک فائنسٹ کوئی رزلٹ ہے وہ نکلتا ہے۔ جو مطہری صاحب نے جو کام کیا ہے، علامہ نقن صاحب نے برصغیر کے اندر بڑا زبردست کام کیا۔ خود نقن صاحب کا اس موضوع کے اوپر عربی کے اندر بھی ایک رسالہ موجود ہے۔ تو وہ یہ سارے افراد جنہوں نے محنتیں کی ہیں ان کی محنتوں کو دیکھیں۔ یہ دیکھیے، یہ میدان سے فرار ہے۔ میں تو آپ سے واضح طور پر عرض کروں گا کہ اگر مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے، وہ مثلا نہیں اس نے ان کتابوں کا مطالعہ کیا کہ جو کربلا سے متعلق لکھی گئی ہیں، جو ہسٹری کے اندر جو چیزیں رپورٹ ہوئی، نہیں پڑھا اس نے، اور اب وہ حوصلہ بھی نہیں پاتا کہ وہ پڑھے، تو یہ تو اگر وہ نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسرے پڑھ رہے ہیں ان کو بھی وہ روک دے۔ کیا یہ معقول طریقہ ہے؟ بھائی اچھا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کتابوں کو کھولیں، دوسروں نے کیا لکھا اس کو بھی پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جو مین اسٹریم جو تاریخ کی کتابیں ہیں، بھائی تبری نے کیا لکھا ہے، ابن کثیر نے کیا لکھا ہے، اور دوسرے جو ہے انہوں نے کیا لکھا ہے، آپ پڑھیں اس کو۔ تاریخ یعقوبی کے اندر کیا آیا ان سب کو پڑھیں، جو ہمارے مقاتل کے اندر آئے اس کو آپ پڑھیں، جو احادیث کی کتابوں کے اندر آئے اس کو آپ پڑھیں، انالائز کریں، جو اس کی تجزیہ و تحلیل کیا گیا ہے اس کو آپ دیکھیں، اس انالیٹیکل جو پورا پروسیس ہے اس کو دیکھیں، اور پھر اس کے بعد سمجھیں کہ اس میں سے کیا باتیں ہیں اور کس طریقے سے یہ ہماری امام سے جو معرفت ہے اس کے اندر اضافہ کر سکتی ہے۔ تو بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ الذین کفروا، یہ قرآن مجید کی تعبیر ہے۔ علامہ نقن صاحب نے اس کے اوپر لکھا تھا کہ یہ جو لفظ ہے نا الذین کفروا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بائی ڈیفالٹ کافر نہیں ہے۔ ایک وہ کافر ہوتا ہے جو بائی چانس کافر ہوتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس نے تو کفر کو بائی چوائس جو ہے اختیار کیا ہے، ابو جہل اسٹائل کے اندر، ابو لہب اسٹائل کے اندر۔ یہ والا جو معاملہ ہے وہ خراب ہے۔
اگر کوئی طے کر کے بیٹھا ہے کہ اس کو اسکینڈلائز ہی کرنا ہے کربلا کے کسی واقعے کو، ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر واقعاً کوئی جینوئنلی اینالائز کرنا چاہتا ہے تو ہماری مجلسیں ان کے اندر ہم لوگ یہی تو کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ کربلا کے مختلف واقعات جو ہیں اس کو ہم بیان کرتے ہیں، اس کو تجزیہ و تحلیل، ایون مسائل کے اندر ہم تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ جناب قاسم کا ذکر آتا ہے اور جناب فروا کیا سوچ رہی ہوں گی ماں اپنے بیٹے کے بارے میں، یہ آپ تجزیہ نہیں کر رہے تو کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا مقصد یہی ہے کہ آپ سامنے جو سامع موجود ہے اس کے ان جذبات کو بیدار کریں، مگر آپ اس تجزیے کو پیش کر کے ہی اس نتیجے تک اس کو پہنچانا چاہتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو کربلا سے اور زیادہ قریب محسوس کرتا ہے۔ میں تو ایون یہ کہتا ہوں کہ جو مصائب کا بیان ہے وہ بھی تجزیے سے خالی نہیں، اس کے اندر جو آپ رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ رپورٹ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جس کے اندر آپ کا تجزیہ شامل ہوتا ہے کہ یہ بات سامع کے دل کو چھو جائے گی۔ آپ تجزیہ نہیں کر رہے، آپ تحلیل نہیں کر رہے، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اور کیوں نہ کریں تجزیہ اور تحلیل، کیوں نہ کریں؟ میں تو یہ سوال کرتا ہوں۔ کربلا کے واقعات کو اینالائز کرنا اور امام حسن علیہ السلام کے واقعات کو اینالائز کرنا بہت اچھا ہے۔ علامہ محمد حسن طباطبائی نے ایک جگہ پر ایک بہت پیارا جملہ لکھا، پتہ نہیں شاید مکتب اسلام کے اندر لکھا یا کس جگہ لکھا، لیکن لکھا انہوں نے، غالباً مکتب اسلام ہی میں لکھا، کہ جس صلح پر امام حسن علیہ السلام نے 10 سال عمل کیا ہے اسی صلح پر امام حسین علیہ السلام نے 20 سال عمل کیا ہے۔ اگر آپ 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہے، 60 ہجری میں امام حسین علیہ السلام 60 ہجری تک اس صلح پر عمل کر رہے ہیں، تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حسن اور حسین کے طریقہ کار کے اندر فرق ہے تو جناب علامہ محمد حسن طباطبائی ایک نقطے کی طرف متوجہ کرتے ہیں، جس صلح پر امام حسن علیہ السلام نے 10 سال عمل کیا ہے اسی صلح پر امام حسین علیہ السلام نے 20 سال عمل کیا ہے۔ یہ تجزیہ نہیں تو کیا ہے؟ یہ تجزیہ و تحلیل نہیں تو کیا ہے؟ جس کے ذریعے سے آپ یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ دونوں بھائیوں کے کردار متحد ہیں، دونوں معصوم ہیں، اور پھر آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر 61 ہجری کے اندر امام حسن علیہ السلام ہوتے تو وہ بھی وہی کرتے جو امام حسین علیہ السلام نے کیا۔ یہ جو آپ کر رہے ہیں تو تجزیہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ تحلیل نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس میں پرابلم کیا ہے؟ اس میں مشکل کیا ہے؟ یہ واضح ہونا چاہیے جن دوستوں کا یہ اعتراض ہے۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔